کہ کیا جمہور بھی جیسے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصول ہیں، کیا یہ بھی جمہور اصول ہے؟ جمہور اور اجماع یقیناً قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے بے شمار اس کے دلائل ہیں کہ جمہور کے مسئلے کو ماننا یا جمہور کے مسئلے پر عمل کرنا امت پر نہ صرف واجب ہے بلکہ جمہور کا اختلاف انسان کو گمراہی تک بلکہ کفر تک لے جاتا ہے۔ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مومنین سے مراد اجماعی طور پر کثیر مومنین کی جماعت کو چھوڑ کر الگ راستہ نکالتا ہے، جسے حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو الگ ہو گیا اسے الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہم اسے اسی ہی جانب پھیر دیتے ہیں جس جانب وہ جا رہا ہے، یعنی اگر گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو گمراہی کے گھٹا ٹوپ اسے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ وَنُسْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی بڑی امت کا ایک طبقہ میرا گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جمہور کی مخالفت اہل سنت و جماعت کا شیوا نہیں ہے، جمہور کی مخالفت اہل تشیع کرتے ہیں، کیونکہ اہل تشیع کے پاس جمہور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح خوارج اور اہل تشیع جمہور کو نہیں مانتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کس صف میں ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفی وعلی آلہ واصحابہ التقی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، صدق الله المولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضرین محترم و سامعین مکرم، آج کی یہ خصوصی نشست علماء نظامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد کی جانب سے احقاق حق اور ابطال باطل کے فریضے کے لیے انجام دی گئی ہے، ترتیب دی گئی ہے۔ آج کی اس نشست میں میرا عنوان ہے جمہور کی مخالفت سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سوشل میڈیا پر جمہور کی مخالفت، صحابہ کرام کے درمیان میں تفریق کی گفتگو، اس طرح کی بہت ساری باتیں عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہیں اور انہیں دیکھ کر دوسروں کی جرأتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ ہمارا مقصد نہ کسی کی تنخیص نہ کسی کی تذلیل ہے، جو اس طرح کے رویے میں شامل ہیں ان کی اصلاح ہمارا مقصد ہے، اور عوام اہل سنت کو اس طرح کے بہروپیوں سے آگاہ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اب آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جمہور کسے کہتے ہیں؟ گرچہ یہ علمی موضوع ہے، عوام کے لیے یہ باتیں سمجھ سے ذرا باہر ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جب جو باتیں خواص کے درمیان میں رہنی ہیں وہ باتیں جب عام ہو جاتی ہیں تو پھر عوام کو بھی وہ علمی باتوں کو سنانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں وہ اپنے عقیدے اور اپنے علم کی اصلاح کر لیں۔ دراصل شریعت مطہرہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو جاننے کے لیے یا ان مسائل کو ترتیب دینے کے لیے 4 ذرائع ہیں، جسے اصول 4 کہا گیا ہے۔ 4 ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ حکم شرعی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے
اگر کسی مسئلے کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا حکم قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرآن کریم میں نہ ملے اس مسئلے کا حکم تو دوسرے درجے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں تلاش کریں گے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مسئلے کا حکم کیا ملتا ہے۔ اگر کسی مسئلے کا حکم نہ قرآن میں ملے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ملے تو اب اس مسئلے کو اس زمانے کے مجتہدین علماء پر پیش کیا جائے گا کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے کے تمام مجتہدین علماء کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں، اس مسئلے کو جمہور کی تائید سے مسئلہ متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جمہور کی تعریف جو عام اصولی کتابوں میں کی گئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، پہلے اس عربی عبارت کو بھی آپ سماعت فرمائیے۔ اتفاق جميع العلماء المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته فی عصر من العصور على امر دینی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضور کے مجتہدین علماء کا کسی زمانے کے کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی بیان کی گئی ہے کہ جمہور علماء اور مجتہدین یہ دو شرط ہیں، وہ ایسے علماء ہوں جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہوں۔ مجتہد علماء کرام کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا قولاً یا فعلاً یا تقریراً یا سکوتاً اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ اب اجماع کی مخالفت کا حکم جمہور اصولیین ہوں، فقہا ہوں، محدثین ہوں، جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے اصولیین ہیں، انہوں نے حکم یہی بیان کیا ہے کہ جمہور کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ سوال یہ آ سکتا ہے کہ کیا جمہور بھی جیسے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصول ہیں، کیا یہ بھی جمہور اصول ہے؟ جمہور اور اجماع یقیناً قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے بے شمار اس کے دلائل ہیں کہ جمہور کے مسئلے کو ماننا یا جمہور کے مسئلے پر عمل کرنا امت پر نہ صرف واجب ہے بلکہ جمہور کا اختلاف انسان کو گمراہی تک بلکہ کفر تک لے جاتا ہے، کیونکہ جس طرح قرآن کریم سنت رسول سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے، علم ثبوتی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جمہور کے متفقہ فیصلے سے علم قطعی اور علم ثبوتی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کے آ جانے کے بعد اختلاف کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مومنین سے مراد اجماعی طور پر کثیر مومنین کی جماعت کو چھوڑ کر الگ راستہ نکالتا ہے، جسے حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو الگ ہو گیا اسے الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہم اسے اسی ہی جانب پھیر دیتے ہیں جس جانب وہ جا رہا ہے، یعنی اگر گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو گمراہی کے گھٹا ٹوپ اسے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، وَنُسْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی لن تجتمع على الضلال فاذا رأيتم الخلاف فعليكم بالسواد الاعظم، رواہ ابن ماجہ والترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی بڑی امت کا ایک طبقہ میرا گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق شارحین نے بیان فرمایا کہ اس سے متعلق علماء کی جماعت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اب تم کسی مسئلے میں اختلاف دیکھو، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْخِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب تم کسی مسئلے میں چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی شرعی مسئلہ ہو، شرعی مسئلے میں جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ بڑی جماعت کی اتباع کرو، بڑی جماعت کا نام ہی جمہور ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے
अन मुआवियत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाह व हुम अला ज़ालिक रवाहु मुस्लिम वल बुख़ारी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक तबक़ा हमेशा अल्लाह के मामले को नाफिज़ करने के लिए क़ायम रहेगा। किसी का उनको इख्तिलाफ़ करना या किसी का उनको ज़लील करने की कोशिशें करना कोई फ़ायदा नहीं देगा। वो जमात इसी हालत पर बरक़रार रहेगी यहाँ तक कि अल्लाह ताला का फ़ैसला आ जाएगा। यानी जुमहूर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत शामिल हाल है। अब सवाल ये है कि क्या कोई हर शख्स जुमहूर की मुखालफत कर सकता है? क्योंकि आजकल मुझे हक़ पहुँचता है कि मैं जुमहूर की मुखालफत कर सकता हूँ, मुझे हक़ है कि मैं जुमहूर की मुखालफत कर सकता हूँ। साहब, अगर कोई MD डॉक्टर है, उसने किसी मरीज़ को एक नुस्खा तजवीज़ किया है, नर्सरी में या पंजुम में पढ़ने वाला बच्चे कहे कि मैं उस डॉक्टर के नुस्खे को नहीं मानता, तो लोग कहेंगे या ये बेवकूफ़ है या ये पागल है। तो आपकी गुफ्तगू भी इसी तरह की है कि आप कह रहे हैं कि मुझे जुमहूर की मुखालफत का हुक्म, मुझे जुमहूर की मुखालफत की इजाज़त है, बल्कि मैं जुमहूर की मुखालफत कर सकता हूँ। जुमहूर का मतलब आपने समात फरमाया एक ज़माने के मुज्तहिदीन उलमा का इत्तिफ़ाक़ कर लेना। आप तो पहले उस ज़माने में नहीं हैं। दूसरा, इज्तिहाद का दर्जा तो दूर की बात है, आपका शुमार जय्यद उलमा में भी नहीं होता। आप कोई पर लगे हुए सरखाब के तीर आपको लगे हुए नहीं हैं। जिस इदारे से हमने तालीम हासिल किया है उस इदारे से आप भी पढ़े हैं। जिन असातिज़ा के पास हमने तालीम हासिल की है वो आपके भी असातिज़ा हैं। न कोई आपके सर पर ताज सजा हुआ है। अवाम ये समझ रही है ऐसे बेवकूफ़ों को देखकर कि बड़े अल्लामा हैं, बड़े अज़हर से फ़ारिग़ हैं या मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ हैं, कहीं से फ़ारिग़ नहीं हैं। इन हज़रात को शायद या शोहरत की वजह से इस तरह का काम कर रहे हैं, हमारी तरह के ही हैं। बल्कि हम तो जमात में पाबंदी से बैठते थे, ये जमात में कब आते थे ज़रा इन्हीं से पूछिए। इन्होंने एक मुकाम पर कहा कि फ़लाँ पाबंदी से नहीं आने वाले। अगर पाबंदी से आते तो अपने बानी के मसलक से नहीं हटते, अगर पाबंदी से आते तो अपने असातिज़ा से इख्तिलाफ़ ना करते। ना तुम हमारे हकीकी शेखुल इस्लाम के हुए, ना ख़ुद तुम्हारे शेखुल इस्लाम के हुए। तुम्हारी मिसाल ऐसी हो गई है, धोबी का गधा जिसे कहा जाता है वो तुम्हारा आलम है। ज़रा सोचिए साहब, हम आपके खैर खा हैं, अभी भी आंखें खोलिए, आप किधर जा रहे हैं? जुमहूर की मुखालफत करके कहाँ पर किस गड्ढे में गिरने के लिए जा रहे हैं? चलिए आपने जुमहूर की मुखालफत कर ली, तो जुमहूर की मुखालफत के लिए पहले मुज्तहिद होना शर्त है। मुज्तहिद ही मुज्तहिद की मुखालफत कर सकता है। आप उन बुलंद पाया हस्तियों की मुखालफत में खड़े हो गए हैं, गोया कि आप आवाम को जहन देना चाह रहे हैं कि जो चीज़ को मानना चाहो मानो, जिसके चाहे इनकार करो। अच्छा, जुमहूर की मुखालफत आप करेंगे, मैं चंद मसाइल आपके सामने पेश करता हूँ, आप अपनी वीडियो के ज़रिए से इनका जवाब दीजिए कि इन मसाइल में जुमहूर का क्या मौक़िफ़ है, और उनके साथ साथ बाज़ अकाबिर अहले सुन्नत का भी मौक़िफ़ हैं। तो आप किस मौक़िफ़ की तारीफ़ करेंगे और किस मौक़िफ़ की तायीद करके अपने अक़ीदे को साबित करेंगे? उनमें से सबसे पहला मसला, चूँकि अभी मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परसों आने वाली है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ जागते की हालत में सातों आसमान, अर्श आज़म, बल्कि अपने रब्ब करीम का अपने सर की आँखों से दीदार करके आप तशरीफ़ लाए। यह अक़ीदे अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन बाज़ ताबईन और अतबाए ताबईन ने मेराज जिस्मानी को मेराज रूहानी भी कहा है, और वो भी अहले सुन्नत व जमात के चंद अकाबिर हैं। लेकिन इजमाई फ़ैसला और इजमाई अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का यह है कि हुजूर को मेराज जिस्मानी हुई है। बाज़ अकाबिर अहले सुन्नत ने कहा है कि हुजूर की जो मेराज थी वो मेराज रूहानी है या ख्वाब में मेराज हुई है। अगर आप ये कहें कि मैं जुमहूर की मुखालफत करता हूँ, तो यहाँ भी आप जुमहूर की मुखालफत करें और ये बताएं कि मैं हुजूर के जिस्मानी मेराज को नहीं मानता, मैं हुजूर के मेराज रूहानी को मानता हूँ। फिर आपके साथ क्या आलम होगा? आप जिनकी सरपरस्ती में फिर रहे हैं वो आपकी क्या दुर्गत करेंगे, ज़रा आप ही समझ जाइए। दूसरा मसला मैं सरसरी तौर पर कह रहा हूँ
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورت، میں نے میرے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ لیکن اکابر اہل سنت کے بعض علماء نے، بعض اکابر نے رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے۔ یہ آیت بھی پیش کی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس کو کوئی نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ جمہور کی مخالفت یہاں بھی کیجئے اور کرتے ہوئے کہیے کہ میں جمہور کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ سرکار نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، یہ دیدار چشمانی نہیں تھا بلکہ دیداری روحانی تھا، تو پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ خلق قرآن کا ایک زمانے میں بہت دھوم مچی تھی۔ اللہ ان مجتہدین علماء کو کہ قبروں میں انوار و تجلیات کی برسات برسائے، جنہوں نے اس مسئلے میں اپنی زندگیاں، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، قید و بند کی زندگی برداشت کی، لیکن خلق قرآن کے مسئلے پر آنچ آنے نہیں دی۔ اور جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ، جو اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ اس پر جمہور جمیع علماء اکابر اہل سنت کا عقیدہ پہلے سے چلتے آ رہا ہے اور آج تک۔ تو آپ جمہور کی مخالفت یہاں بھی کیجئے اور کر کے بتائیے کہ میں نہیں مانتا، جمہور کی مخالفت کرتا ہوں، میں قرآن کو مخلوق مانتا ہوں، پھر آپ کے عقیدہ کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا آپ ہی سوچئے، آپ کیا کر رہے ہیں، دروازے کس طرف کھول رہے ہیں، کون سے دروازے فتنوں کے لیے کھول رہے ہیں، ذرا آپ سوچئے۔ اس کے بعد شریعت کے مسئلے کے اعتبار سے ایک مسئلہ بھی تاکہ عوام کے ذہن میں رہے، جمہور علماء کے پاس ایسا جانور جس کے دانت نہ نکلے ہوں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جمہور فقہاء کرام مجتہدین کا یہی فتویٰ ہے، یہی موقف ہے، لیکن بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ جانور جس کے دانت نہ نکلے ہو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے اور آپ فتویٰ دیجئے کہ میں جمہور کو نہیں مانتا، جو جانور کے دانت نہ نکلے ہو وہ قربانی دے دو، ان کی قربانی ہو جائے گی، آپ بھی اپنی جانب سے اس جانور کو لا کر قربان کیجئے۔ اور ایک قرآن کریم میں سورہ لیل سبھی تلاوت کرتے ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ قرات کے بارے میں کون نہیں جاتا ہے اہل علم، اس میں اکثری اور جمہوری اتفاق قرات یہ ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ لیکن ایک شاذ قرات بھی ہے اور وہ بھی اکابر سے منقول ہے۔ انہوں نے کیا پڑھا ہے، دیکھیے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلقا کے لفظ کو چھوڑ دیا ہے والذکر والانثی۔ اگر آپ جمہور کی مخالفت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر جمہور کی مخالفت کریں، قرآن کریم سے وما خلقا کے لفظ کو نکال کر دکھائیں، پھر آپ مومن باقی رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ الغرض ہمارے یہاں پر جمع ہونے اور اپنے اوقات کی قربانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان گمراہوں کی وجہ سے عوام اہل سنت اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے جتنے مسائل ہیں روز اول اسلام سے بالکل جمے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے اسلاف، ہمارے مجتہدین علماء بزرگان دین ہیں، ان تمام نے ہر چیز کی اصول کو وضع کر دیا ہے۔ اگر کوئی فروع میں اختلاف کرے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اصول میں اختلاف کرنے والا نہ صرف گمراہ ہے بلکہ گمراہ گر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کافر تک کہا ہے۔ اب تمہاری اسی طرح کی اٹ پٹانگی باتوں کو دیکھ کر علماء کرام نے آپ کو گمراہ کہا ہے، ان کے کہنے میں ذرہ برابر بھی مذائقہ نہیں ہے۔ انہوں نے اصول سے انحراف کرنے والے شخص پر اس طرح کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب آپ سوچئے اس طرح کی کتنے مسائل ہیں۔ اگر ہر کوئی بچہ جو پنجم ششم سے پڑھ کر نکالنے والا کہے کہ میں جمہور کو نہیں مانتا، آپ کیا اصول دے رہے ہیں؟ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، کہتے ہیں، جامعہ کے پڑھے لکھے کہتے ہیں، میرے اساتذہ بھی کہتے ہیں، اساتذہ کے نہیں سنتے، جامعہ کی تعریف بھی کرتے ہیں پھر اس کی تنقید بھی کرتے ہیں۔ آپ کا موقف کیا ہے واضح کیجئے، کیونکہ آخری بات کہہ رہا ہوں، جمہور کی مخالفت اہل سنت و جماعت کا شیوا نہیں ہے، جمہور کی مخالفت اہل تشیع کرتے ہیں، کیونکہ اہل تشیع کے پاس جمہور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
اسی طرح خوارج اور اہل تشیع جمہور کو نہیں مانتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کس صف میں ہیں آپ دائیں جانب کی صف میں ہیں یا بائیں جانب کی صف میں ہیں؟ جیسا آپ نے آستین چڑھا کر کہا تھا کہ ام المؤمنین نے کہا کہ یؤتی الفاجر والبر، تو ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ اس صف میں ہیں یا اس صف میں ہیں۔ آ جائیے واضح کر دیجئے، ہمیں اتنی دماغ پاشی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور عوام بھی اپنے عقیدے کو حفاظت کے ساتھ لے کر اس دنیا سے جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو گمراہ کن جماعتوں، گمراہ کن عقائد رکھنے والوں کے اعمال اور ان کے عقیدے سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت کے ساتھ موت عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔